الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، بدایت الطالب کی حدیث کی مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. جیسا کہ ہم نے الاربعون النوویہ کو پڑھنے کا آغاز کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ 5ویں حدیث کو پڑھیں گے باذن اللہ. پچھلی حدیث میں ہم نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تخلیق انسانی کے مراحل کے حوالے سے پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کے حوالے سے اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی، جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ انسان کو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے غصے سے بچانا چاہیے. اور اس بات کا بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں مجبور محض پیدا نہیں کیا، بلکہ ہمیں اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے، ہمیں اس بات کی آزادی دی ہے کہ ہم نیک راہ کو اختیار کرتے ہیں یا بری راہ کو اختیار کرتے ہیں. اور اس حوالے سے قرآن و سنت کی ہمارے پاس واضح رہنمائی موجود ہے. تو تقدیر دراصل اللہ رب العزت کے علم کا اظہار ہے. اس نے انسان کو ہاتھ باندھ کرنی اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اس نے اپنے علم کا اظہار کے طور پر تقدیر کا جو معاملہ ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور اپنے علم کو اس کو بتانے کے لیے. ہماری 5ویں حدیث ہے جو کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اس کے اندر سنت کی اہمیت، اس کی اتباع کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات سے اجتناب کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے. اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ البخاری ومسلم. ام المؤمنین جناب ام عبداللہ عائشہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں، اس امر میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. اور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے. آگے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی روایت لمسلم، اور مسلم کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر یہ آیا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، فہو رد، تو وہ ایسی چیز مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی. یہ حدیث بھی اپنی جگہ ایک عظیم حدیث ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کے اندر اتباع سنت یا اتباع شریعت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی حدیث میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال کی مقبولیت کے لیے 2 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں. ایک ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص موجود ہو، اللہ رب العزت کے لیے ہمارا عمل ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نیکی کا حکم دینا ہو، برائی سے روکنا ہو، دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہو، تہجد گزاری کرنا ہو، مسلمانوں کی مدد کرنا ہو، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرنا ہو، اور اس طرح کے دیگر اعمال، کسی کی خیر خواہی چاہنا ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہوں، اس کا قرب پانے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کی جنتوں کے حصول کے لیے. اس کو ہم کہتے ہیں اخلاص، یعنی اس میں کسی قسم کے غیر اللہ کا کوئی حصہ شامل نہ ہو، شائبہ نہ ہو، کسی قسم کی کسی کی تعریف مقصود نہ ہو، کسی سے تعریف حاصل کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ محض اللہ رب العزت کو خوش کرنا مقصود ہو. اور دوسرا جو درجہ ہے، دوسری جو اہم چیز ہے جس سے اعمال کی مقبولیت ثابت ہوتی ہے یا اللہ رب العزت کے ہاں اعمال قبول ہوتے ہیں، وہ ہے عمل کا شریعت کے مطابق ہونا، سنت کے مطابق ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
احکام دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دین ہمیں سکھایا اس کے مطابق. اور وہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، قابل رد ہے. سب سے پہلے ہم جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں ان کا بھی ہم تذکرہ پڑھ لیتے ہیں. یقیناً وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ صدیقہ بنت صدیق ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. اور آپ کی کنیت ہے وہ ام عبداللہ ہے. آپ بنو تیم سے تعلق رکھتی ہیں جو قریش کا ایک قبیلہ ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی رشتہ داری موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کوئی 4 یا 5 سال بعد آپ مکہ کے اندر پیدا ہوئیں، اور ہجرت سے 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، اس کے 3 سال پہلے آپ کا نکاح باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور رخصتی آپ کی بعد میں ہوئی جب آپ کی تقریباً 9 سال کی تھی. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ زوجہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں موجود تھے، اللہ کے نبی جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے. آپ بھی ان صحابیات میں سے ہیں جو دین اسلام کی رہنمائی کرنے والی تھی، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتی تھی، اور اس سے جو ہے لوگ آ کے فتاویٰ پوچھا کرتے تھے، دین کی رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی تھی اور لوگوں کو سکھاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات آپ کی ہوئی تو اس وقت جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 18 سال کی تھی، اور آپ 67 سال کی تھیں جب آپ کی وفات ہوئی. 57 یا 58 ہجری میں مدینہ کے اندر ہی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو مدینہ میں ہی دفن کیا گیا. اور آپ بھی ان شخصیات میں سے شامل ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث روایت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. اس حدیث میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اتباع سنت پر اس کی اہمیت پر زور دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعت سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور یہ ہمارے دین کا ایک بہت اہم جز ہے کہ ہم ہر کام جو کرنے اپنی زندگی کے اندر وہ سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور ہر اس کام سے بچیں جس کا ہمارے دین میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں. یعنی بدعت کا جو مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی عقیدہ یا کوئی بھی ایسا عمل جو عبادت کی نیت سے کیا جائے اور اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے، لیکن اس کی کوئی اصل نہ ملتی ہو ہمیں دین کے اندر، اس کی کوئی شرعی دلائل سے وہ چیز ثابت نہ ہوتی ہو، تو ایسی چیز کو ہم بدعت کہتے ہیں. یعنی وہ عقیدہ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے. مثلا رافضہ کا جو عقیدہ ہے وہ چونکہ سلف صالحین میں موجود نہیں تھا، اس کی کتاب و سنت سے ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے ہم اس کو ایک بدعتی عقیدہ کہتے ہیں. اس طرح خوارج کا جو عقیدہ تھا کہ جب انہوں نے ہر مسلمان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کو وہ کافر کہہ دیتے تھے، تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھی، اس لیے اس کو بھی ایک بدعتی نظریہ کہا گیا، بدعتی عقیدہ کہا گیا. اس طرح اور بہت سارے اعمال ہیں جو مسلمانوں کے ہاں رائج ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ملتی. اس کے اندر ایک بہت مشہور چیز ہے میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا، جو کہ لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قرآن و سنت سے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی، اس کی کوئی اصل نہیں ملتی. اسی طرح اور بہت ساری بدعات ہیں جو عام طور پہ لوگ کرتے رہتے ہیں، 40واں وغیرہ، اور محرم الحرام کے دنوں میں خاص طور پر مختلف کاموں کا سر انجام دینا. یہ سب کیا ہے؟ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو، اور اس کا ہمیں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی. یہ وجہ ہے کہ اس کو ہم بدعت سے شمار کرتے ہیں، بدعت کے اندر اس کو شمار کرتے ہیں، اور یہ چیز حرام ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہے گی کہ جس کو ہم بدعت کے ذریعے یا اپنے کسی سوچ کے ذریعے اس میں داخل کریں اور کوئی نظریہ دیں، کوئی عقیدہ لے کر آئیں یا کوئی عمل پیدا کریں اور اس کو دین سمجھیں.
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے اور ہماری شریعت ایک مکمل شریعت ہے. اور وہ شخص اپنے دین میں بدعت ایجاد کرنا چاہتا ہے، اپنا ایک نظریہ لے کر آتا ہے یا کوئی عمل لے کر آتا ہے، گویا وہ دین کے اندر کچھ چیز شامل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ باور کروانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دین ناقص تھا تو اب میں نے یہ کام کر کے اس کو مکمل کر لیا. تو یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے یقیناً دین کے ساتھ، اور ایک قسم کی بے ادبی بھی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بعض لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ ہمارے دین میں کچھ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدعت سیئہ بھی ہوتی ہیں، یعنی کچھ اچھی بدعتیں ہوتی ہیں اور کچھ بری بدعتیں ہوتی ہیں. تو اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ایجاد کردہ ہر نئی چیز بدعت ہے، یعنی چاہے وہ عقیدہ ہو چاہے وہ کوئی عمل ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیا کہ کل بدعت ضلالہ. کسی بھی بدعت کو ہم کبھی بھی اچھی بدعت نہیں کہہ سکتے، بدعت حسنہ نہیں کہہ سکتے. ہر بدعت جو ہے وہ دین کے اندر گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. بعض لوگ یہاں پر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو اب ہم چونکہ یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی بدعت ہوئی. مثلا میرا آپ لوگوں کے سے اس کیمرے کے ذریعے مخاطب ہونا، اس مائک کے ذریعے مخاطب ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو کیا اب یہ بھی بدعت ہے؟ اس کو بھی ہم استعمال نہیں کریں گے؟ تو اس کا بالکل سادہ سا جواب ہے کہ ان چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے، ایجادات سے ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں اس کو دین سمجھ کے آپ سے انٹریکشن کر رہا ہوتا اور میں یہ سمجھتا کہ جو لوگ میرے سے اس کیمرے کے ذریعے یا اس ویڈیو کے ذریعے جو سیکھ رہے ہیں دین، وہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں اور وہ ان لوگوں سے افضل ہیں جو دیگر طریقوں سے علم حاصل کرتے ہیں، تو یہ یقیناً ایک بدعتی کنسپٹ ہوتا، یہ ایک بدعت ہوتی. لیکن ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم دنیاوی ایک ایجاد ہے جو ہمارے لیے مسخر کی گئی ہے اللہ رب العزت نے، اور اس کو ہم دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے اس کو بدعت کے اندر شمار نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اللہ رب العزت نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں یا جو ایجادات کی گئی ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں نے، انسانوں نے خاص طور پر، اگر وہ چیزیں دین کے خلاف استعمال ہوتی ہیں یا وہ نافرمانی میں استعمال ہوتی ہے تو ضرور اس کا حوالے سے ضرور باز پرس ہوگی. لیکن یہ چونکہ چیزیں دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے بدعت میں شمار نہیں ہوتی. تو جو چیز دین سمجھ کے کوئی چیز ایجاد کی جائے، اس کو کرنے میں ثواب سمجھا جائے، تو ایسی چیز جو ہے وہ بدعت شمار ہوتی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ منع کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، جو کہ جناب نعمان بن بشیر کی ہے، اور یہ حدیث نمبر 6 ہے الاربعون النوویہ کی، جس میں حلال اور حرام سے بچنے کی، اس کی سنگینی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس طرح جو مشتبہ امور ہیں جن کے حوالے سے بات واضح نہیں ہوتی اس حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنے دل کی صفائی کی طرف متوجہ رہنا، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. عن ابی عبد اللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. جناب ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں، کچھ شبہ والی چیزیں ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس، جنہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، تو جس شخص نے اپنے آپ کو ان شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، مشتبہ امور سے، تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اور جس شخص نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں میں مبتلا کر لیا تو اس نے اپنے آپ کو حرام کے اندر ڈال دیا.
کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فیہ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی چرواہا ہو جو اپنا ایک ریوڑ چرا رہا ہو، اور وہ چراہ گاہ کے ارد گرد بکریوں کو چرائے، تو قریب ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر داخل ہو جائے جو كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دراصل حرام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے دی کہ کوئی چرواہا ہے، جیسے وہ کوئی کسی چراہ گاہ کے ارد گرد اپنی بکریوں کو چرائے، تو قریب ہے کہ وہ اس کے اندر بھی داخل ہو جائے، یعنی کسی اور کی چراہ گاہ کے اندر وہ داخل ہو جائے جو کہ اس میں جانے سے منع کیا گیا تھا۔ الا وان لکل ملک حما، خبردار رہو، اس بات کو غور سے سمجھو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وان حما اللہ محارمہ، اور اللہ رب العزت کی جو چراہ گاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس بات سے آگاہ رہو۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا وان فی الجسد مضغہ، کہ آگاہ رہو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا کا سارا جسم بھی بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو سمجھ لو کہ وہ دل ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اور یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ یہ وہ عظیم حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام اور اس طرح مشتبہ امور کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قلب کی اصلاح کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب نعمان ابن بشیر، ہم ان کا بھی کچھ تذکرہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نعمان ابن بشیر ابن سعد ہیں، خزرجی انصاری، مدینہ کے رہنے والے، آپ کے والد بھی صحابی تھے، آپ خود بھی صحابی تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں شامل ہے جو صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی جو کہ کم عمر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جناب نعمان تقریباً 8-9 برس کے تھے، یعنی جس طرح جناب عبداللہ ابن عباس ہیں وہ بھی تقریباً 11-12 سال کے تھے، 13 سال کے، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اسی طرح نعمان ابن بشیر بھی کم عمر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیث روایت کی ہیں، تقریباً 100 یا 100 سے زیادہ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے علاوہ کوفہ اور شام کے اندر بھی آپ نے زندگی گزاری، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کوفہ کے گورنر بھی رہے، اور اس کے بعد آپ کو ملک شام میں ایک علاقہ ہے حمص، اس کا بھی گورنر منتخب کیا گیا۔ 64 ہجری 64 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ اس حدیث میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بہت ہی عظیم باتیں ارشاد کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ ورع اور پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ایسے تمام امور سے بچانا چاہیے جو اس کے دین کو خطرے میں ڈال دے، جو اس کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے، جو اس کو اپنے رب سے دور کر دیں اور اس کی نافرمانی پہ مبتلا کر دے۔ انسان کو اپنے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے اور پرہیزگاری اور تقوی کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اس کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس کا دین مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کے مزید قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں بہت سارے ایسے امور ہیں جو واضح ہیں بالکل، یعنی جس پر قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں وہ بالکل واضح ہیں، جس کا ہم سب کو معلوم ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دین میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حرام کردہ ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، نہ مال حق، کسی کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھانا، شرک کرنا، کفر کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ وہ کام ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور جو شخص بھی ان کے متعلق علم حاصل کرتا ہے، پوچھتا ہے اہل علم سے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ خود بھی اگر اس حوالے سے پڑھنا چاہے تو وہ قرآن و سنت کے ذریعے ان کو معلوم کر سکتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہو۔ تو ہمارے دین میں ایسی چیزیں موجود ہیں، حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے درمیان ہیں اور وہ مشتبہ ہیں، یعنی لا يعلمهن كثير من الناس، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے نہیں جانتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں ایسے جو ان مشتبہ امور کو، شک میں مبتلا کر دینے والی چیزوں کے متعلق جانتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ اہل علم ہوتے ہیں، الراسخون فی العلم، جو علم کے اندر وہ انتہائی رسوخ جن کا ہوتا ہے، جو دین کو گہرائی سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ ان مشتبہ امور کو جانتے ہیں، اور وہ پھر لوگوں کو بھی بتاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ ان کے قریب نہیں جانا۔ تو اس لیے اس حدیث میں ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ہم ہمیشہ ایسی چیزوں سے دور رہیں جو مشتبہ امور ہیں، جن کی حقیقت کا ہمیں نہیں معلوم، جو ہمارے دین کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہمارے ایمان میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت کی فرما برداری سے دور کر سکتی ہیں۔ ایسی چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین مثال دی کہ گویا ایک چرواہا ہے جو اپنے ریوڑ کو، اپنی بکریوں کو کسی جگہ پر چرا رہا ہوتا ہے، اور جس جگہ وہ چرا رہا ہے اس کے قریب ہی ایک کوئی باؤنڈری سی ہے، وہ کسی بادشاہ کی ہے مثلا فرض کیجئے، اور ایک عام شخص کے لیے تو یقیناً یہ چیز ممنوع ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کی ٹیریٹری میں، کسی اور کے علاقے میں داخل ہو جائے، اور اگر وہ داخل ہوگا تو یقیناً پھر وہ سزا کا بھی مستحق ہوگا۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی جو ملکوں کی تقسیم ہے اور اس کی سرحدیں ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے سرحد پار کر جاتا ہے تو بہرحال وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو سزا بھی ملتی ہے، بعض اوقات اس کو جیل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک ریوڑ جو لے کے چلتا ہے کوئی شخص، اگر وہ غلطی سے اس کی بکریاں کسی اور کے علاقے میں چلی جائیں، کسی اور کے کھیت میں چلی جائیں، کسی اور کے باغ میں چلی جائیں، تو اس صورتحال میں وہ چرواہا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ملک الاملاک ہے، وہ تو ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ تو اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کی بھی کچھ باؤنڈریز ہیں جو اس نے وضع کی ہیں، اپنے بندوں کو بتائی ہیں، اور وہ باؤنڈری کیا ہے؟ وہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ جب انسان ان حرام کردہ اشیاء کے قریب پہنچتا ہے تو وہ گویا آہستہ اس کے اندر داخل بھی ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ وہ کسی بھی حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ پھٹکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو کرنے شروع ہو جائے اور اس کے اندر داخل ہو جائے اور اپنے ایمان کا نقصان کر دے۔ الا وان حم اللہ محارم، اللہ رب العزت کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ اس کی باؤنڈری ہے، ہمیں اس باؤنڈری کے قریب نہیں جانا تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی عظیم بات کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے اصلاح قلب۔ اب انسان کو اپنے دل کی اصلاح کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہے، کیونکہ وہ دل ہی ہے جو انسان کو نیک کاروں میں داخل کرتا ہے یا وہ نافرمانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بھی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جب جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے دل کی دنیا بدلتا ہے، اس کے اندر تقوی، للہیت، سچائی، اللہ رب کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی پیروی، یہ سب چیزیں اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ رب العزت کے فرما برداروں میں، نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب اس دل کی دنیا بدلتی ہے، جب یہ برائی کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے اور انسان اس کو ڈھیل دے دیتا ہے اور اس پر نظر نہیں رکھتا، تو پھر یہ برائی کے کاموں میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ رب کے دور ہو جاتا ہے۔ تو اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے سارے جسم کے اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ، پیر اور دیگر جو اعضاء ہیں ان سے بھی برائیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دل کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل کو انسانی جسم کا ایک قسم کا بادشاہ بھی کہا گیا ہے کہ سارے کے سارے اعضاء اس کے انڈر ہوتے ہیں اور اس کے فرما برداری کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کا خیال رکھے، اپنی دل کی دنیا پہ دھیان دے، کہیں یہ دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں اس کے اندر وہ چیزیں تو نہیں آ رہی جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اور اس وجہ سے اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ ہمیں اپنے دل کی اصلاح پہ بہت توجہ دینی ہے،
اس کے مختلف طریقے ہیں، قرآن و سنت کی اتباع کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صالحین کی صحبت اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کو سیکھتے رہنا. یہ سب چیزیں ہیں جس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے. اور خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر قائم رکھے اور صالحین میں شمار فرمائے. یہ تھا ہمارا آج کا درس. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم حدیث نمبر 7 سے آغاز کریں گے باذن اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.